السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عزیز سامعین، آج اس نادیے میں میری تقریر کا عنوان ہے کہ خوشی کسے کہتے ہیں. دور حاضر کا انسان ہر طرف خوشیاں، کامیابیاں تلاش کرنے میں لگا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ آج کا انسان دکھوں سے بھرتا چلا جا رہا ہے؟ اسے کامیابیاں اور خوشیاں کہیں بھی میسر نہیں. سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ خوشی کہتے کسے ہیں. انسانی نظریے سے جب کوئی کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے تو ہم اس سے خوش ہو جاتے ہیں. مثال کے طور پہ کوئی طالب علم کسی خاص یونیورسٹی کالج میں داخلہ لینا چاہے، اسے وہاں داخلہ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح کوئی بچہ اپنی من پسند چاکلیٹ کھانا چاہے، اسے وہ چاکلیٹ مل جائے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. اسی طرح ایک شخص کسی خاص جگہ پر نوکری کرنا چاہے، اسے وہاں نوکری مل جاتی ہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. یعنی کہ جب کام ہماری مرضی کے مطابق ہوتے ہیں تو ہم اس سے خوش ہوتے ہیں، لیکن جب اس سے مختلف ہو جائیں تو ہم اداس ہو جاتے ہیں. عزیز سامعین، اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ زندگی کے سارے کام ہماری مرضی کے مطابق ہوں؟ تو سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ جو بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے. خوف کہتے ہیں، خوف ہمیشہ مستقبل کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کی چیزوں کا ہوتا ہے. خوف اس طرح کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، کہیں میرے ساتھ وہ نہ ہو جائے. اسی طرح غم کہتے ہیں ماضی کی چیزوں، غم ہمیشہ ماضی کی چیزوں کا ہوتا ہے. جیسے کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، کاش میں نے یہ کام کر لیا ہوتا، کاش میں یہاں چلا گیا ہوتا، کاش میں نے اس کی بات مان لی ہوتی وغیرہ. تو اسی طرح عزیز سامعین، خوف جو ہوتا ہے ہمیشہ مستقبل کی چیزوں کا ہوتا ہے اور غم ہمیشہ ماضی کی چیزوں کا ہوتا ہے. خوف اس طرح کہ کہیں میرے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے، میرے ساتھ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے. اور غم ہمیشہ اس طرح ہوتا ہے کہ کاش میں نے یہ کر لیا ہوتا، وہ کر لیا ہوتا. تو یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ آپ کیا اگر سچ مچ اللہ کے دوست ہیں، ولی ہیں، تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ العلیم بھی ہے اور الحکیم بھی ہے. العلیم یعنی اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے، اور الحکیم یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت لامحدود ہے، بہت زیادہ حکمتوں والا ہے. کبھی کبھی ہمیں کسی تصویر کا ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کو پوری تصویر نظر آ رہی ہوتی ہے. ہم اپنی محدود سوچ کی وجہ سے اکثر مسائل میں الجھ جاتے ہیں، ہم اس کو سمجھ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ میں عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بھلی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی تم کسی چیز کو اپنے لیے پسند کرتے ہو لیکن وہ تمہارے لیے بری ہوتی ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. عزیز سامعین، اگر انسان اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھا لے، اپنے دل و دماغ میں اس بات کو نقش کر لے کہ اللہ کی مرضی ہم سے زیادہ بہتر ہے، اللہ زیادہ جانتا ہے، تو ہم اپنے جو انسانی نظریات ہے اس کو ترک کر دیں گے، بلکہ اللہ کے آگے سر تسلیم خم کر دیں گے. عزیز سامعین، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ سے کوئی دعا کرتے تو اور ان کی دعائیں قبول ہو جاتی تو وہ خوش ہوتے تھے، لیکن جب ان کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی تو اس پر وہ اور زیادہ خوش ہوتے تھے. ان کا کہنا تھا کہ پہلے جو دعا ہم نے کی اور وہ قبول ہوئی اس میں ہماری مرضی تھی، لیکن اب جو ہوگا وہ اللہ رب العالمین کی مرضی سے ہوگا، اور یقیناً اللہ کی مرضی سب سے بہتر ہے. سامعین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے کسی بندے کو نقصان میں ڈال دے؟
یقیناً انسان بہت ہی ناشکرا ہوتا ہے. یہ مثلا کوئی خاتون ہوتی ہے, وہ سالوں کسی اپنے لیے اولاد کی دعا کرتی ہے. کوئی انسان اچھی صحت کے لیے, کوئی اعلیٰ تعلیم کے لیے, ہر انسان الگ الگ چیزوں کی تمنا کرتا ہے. اور کوئی انسان اپنی من پسند چیز کے لیے ساری زندگی دعا کرتا ہے. لیکن اگر ان کی تمنائیں خواہشیں پوری نہ ہو تو پھر وہ لوگ جزا اور فضا کرنے لگتے ہیں. اسی طرح اگر حالانکہ اللہ جب کسی انسان سے ایک نعمت کو لیتا ہے تو اس سے کئی بہتر نعمتیں عطا کرتا ہے, لیکن یہ انسانی فطرت ہے کہ وہ انسان کو اسی چیز کی طلب ہوتی ہے جو انسان کے بس میں نہیں یا اس کی پہنچ سے باہر ہوتی ہے. تمام عمر خوشی کی تلاش میں گزری, تمام عمر ترستے رہے خوشی کے لیے. عزیز سامعین, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الخیر منوعا اذا مسہ الشر جزوعا, کہ بے شک انسان بہت ہی کچے دل والا پیدا کیا گیا ہے. جب اس کو کوئی شر پہنچتا ہے, مصیبت پہنچتی ہے تو وہ جزا اور فضا کرنے لگتا ہے, اور جب اس کو راحت ملتی ہے تو وہ اس میں بخل کرنے لگتا ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا ایسے کون سے کام ہیں جس کو کرنے سے ہمیں خوشیاں حاصل ہو؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین آمنوا وکانوا یتقون, کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے تقوی اختیار کیا, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, ان کے لیے خوشخبریاں ہیں دنیا کی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی. عزیز سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہنا سیکھیں. ہم اپنے مستقبل کے خوف سے نہ ڈریں, بلکہ یہ یقین رکھیں کہ جو اللہ تعالیٰ اسی نے تقدیر لکھی ہے اور یقیناً وہ سب سے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. اور کبھی بھی اپنے ماضی میں کیے ہوئے کاموں کو نہ کوسے کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا, بلکہ اللہ کہہ دے کہ جو کچھ ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھیں, تاکہ جب بھی ہم کسی احساس کمتری کا شکار ہوں تو ان لوگوں کو دیکھ کر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. مومن کا معاملہ بہت ہی عجیب ہوتا ہے, اسے اس کے ہر کام پر ثواب ملتا ہے. مثلا جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو اسے اس مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح جب اس پر خوشحالی آتی ہے تو اسے اس خوشحالی میں شکر ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے. تو عزیز سامعین, ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے راضی رہیں, ہم اللہ سے کوئی شکوہ نہ کریں, بلکہ جو اللہ نے ہماری تقدیر لکھی ہے ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ وہ ہر حال میں ہمارے لیے اچھی ہوتی ہے. ہم اللہ کے کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے. اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے اور علیم بھی ہے, اللہ تعالیٰ بہت زیادہ جاننے والا ہے. تو آخر میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ مکمل کرنا چاہوں گی. آتا ہے جو طوفان آنے دے, کشتی کا خدا خود حافظ ہے, ممکن ہے کہ اٹھتی لہروں میں بہتا ہوا ساحل آ جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.